وقت کا جو ہے وہ تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت 5:20 ہے، لیکن اگر باہر دیکھا جائے تو دن نکلا ہوتا ہے، اب اس کا تعین کیسے مناسب طور پر کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وضاحت آپ تھوڑی سی کرنا۔ جی، نماز کے وقت کے ساتھ صبح صادق کا تعلق نہیں۔ نماز تو ہم اکثر لیٹ بھی پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے کہیں 4 بجے نماز ہے، 4:15 جماعت ہے، 4:30، وہ تو لیکن وہ ہر شہر کے اعتبار سے جی بالکل۔ میں عرض کروں اس کا تعلق تو طلوع صبح صادق کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سیاہی کے ڈورے میں سے سفیدی کا ڈورا ظاہر ہو جائے۔ ٹھیک، یعنی کہ خیط ابیض جسے کہا گیا سفید ڈورا، اس سے مراد صبح صادق ہے۔ اب صبح صادق جیسے ہوگی اس کے بعد کھانا پینا بند ہے۔ ٹھیک ہے، اب صبح صادق کا تعلق جو ہے وہ آج کل جس طرح روزے کے ٹائم کے اندر کیلنڈر بنے ملتے ہیں، اس کے اندر صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، ساتھ میں وضاحت صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ روزے کا ٹائم بند ہو گیا، یعنی صبح صادق ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں آپ نے کہا نماز کے والے سے، ظاہری بات ہے اب صبح صادق کے بعد نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور نماز فجر کا وقت سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر نماز فجر کا وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا روزے کا تعلق سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ یا نماز کے پڑھنے کے ساتھ نہیں، بلکہ جیسے ہی صبح صادق ہو تو ہم اذان دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نماز فجر کی تیاری کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ روزے کا اپنا جو وقت ہے وہ کس طرح سے مکمل کرے گا؟ مکمل اس طرح ہے کہ ان کو صبح صادق کے اعتبار سے چلنا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے حساب سے نہیں چلنا کہ نماز پڑھ کے جائیں تو یہ ہمیں صبح صادق دیکھنا ہے۔ تو جس طرح آج کل یہاں ہمارے تقریباً 3:24 پہ صبح صادق طلوع ہو رہی ہے، تو 3:24 سے پہلے سحری کھا لی جائے۔ اور اگر کسی شخص کی آنکھ لیٹ کھلی ہے 20 منٹ میں تو وہ جلدی سے 2-4 منٹ میں اگر پانی کی بوند پی سکتا ہے تو پی لے، لیکن جیسی صبح صادق طلوع ہوگی، اذان ہو یا نہ ہو، ٹائم ہوتے ہی اس کو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ یہاں سے اس میں مطلب سفر کا حکم کیا ہے، اس کے اعتبار سے بھی وضاحت فرما دیں۔ اگر یہاں سے کوئی بندہ روزہ رکھ کر تو کسی اور ملک میں جاتا ہے، اس کا دورانیہ کس طرح مکمل ہوگا؟ اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ مثال کے طور پہ بھی ہمارے ہاں جب 29 کے چاند کا مسئلہ تھا تو چاند 29 کا نہیں 29 کا ہوا، تو ایک صاحب عمرے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کال کر کے پوچھا جی میں اب یہاں سے چل رہا ہوں تو یہاں روزہ ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہاں روزہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کا سیدھا سا طریقہ، میں نے کہا آپ کی وہاں فلائٹ کتنے بجے پہنچے؟ انہوں نے کہا 9:30 بجے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ انہوں نے یہاں جو کھا پی لیا وہ ٹھیک ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا میں نے کہا جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا مطلع ملتے ہی آپ نے نیت کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور زوال سے پہلے جو نیت کر لیتا ہے تو اس کا وہ روزہ شروع ہو کھانا پینا یہاں سے ہو گیا بس۔ جی، اسی طرح مسافر ہے، اگر ایک مسافر یہاں سے بالفعل چلا پاکستان سے اور سعودی عرب میں پہنچا، جب وہاں روزہ اور یہاں نہیں تو وہاں پہنچتے ہی وہ ارادہ کر لے، ٹھیک ہے، زوال سے پہلے جیسے ہی ارادہ کرے گا اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح حالت سفر کے اندر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ زوال سے پہلے نیت کرنے سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ رات کو سویا رہا، اس کی بالفعل آنکھ کھلی 7 بجے 8 بجے 9 بجے، وہ جیسے ہی اٹھے زوال سے پہلے نیت کر لے میں روزے دار ہوں، اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ نیت کرنے سے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس لیے مسافر کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ نیت کرے، جیسے نیت کرے گا اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ البتہ جو بندہ کسی جگہ مقیم ہے اور وہاں اس کو اس کے ٹائم کا پتہ ہے تو اس کے مطابق ہی وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ مسافر کھائے گا اور پیے گا، حکم اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس نے کھانا پینا نہیں ہے، البتہ نیت وہ زوال سے پہلے کرے گا تو اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب جواب جو ہے وہ دے رہے تھے جو سوال واٹس ایپ پہ ہمیں ملا تھا، اور ایک دو چیزیں جو مزید ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری ہے ساتھ اور علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں۔